جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹینا میں ریکارڈ مہنگائی اور IMF قرض پروگرام کے سہارے چلنے والی معیشت کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال کم و بیش پاکستان جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم وہاں اب ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان ہاویئر میلی کی جانب سے معاشی مسائل کا حل معیشت کی ڈالرائزیشن کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاویئر اگر صدر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ارجنٹینا میں ڈالر بطور کرنسی رائج ہو جائے گی۔ پاکستان کی طرح ارجنٹینا میں بھی ڈالر خرید کر رکھنے اور اس کے استعمال کا اتنا رواج ہے کہ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ معیشت کی مکمل ڈالرائزیشن میں ہی نکلنا تھا۔ پاکستان میں جہاں معیشت ایک وقت پر ڈیفالٹ کے خطرے کا شکار تھی، مہنگائی کی شرح اب بھی خاصی بلند ہے اور اس وقت بھی ملک IMF قرض پروگرام کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے پروفٹ میگزین کے سینئر ایڈیٹر عبداللہ نیازی کہتے ہیں کہ ڈالرائزیشن سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا مکمل انحصار ڈالر کے ریٹ پر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسی معیشتوں میں ہوتا ہے جن کا انحصار درآمدات پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ڈالر مقامی کرنسی کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہونے لگتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عمل ویسے تو کسی حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ عموماً اس وقت عمل میں آتا ہے جب ایک ملک کی کرنسی وقت کے ساتھ اپنی قدر تیزی سے کھونا شروع کر دیتی ہے اور لوگ ڈالر کو مہنگائی کا توڑ یا بچت کرنے کے لیے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے۔ تاہم اگر یہ مرحلہ جاری رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کاروبار بھی ڈالر میں خرید و فروخت کرنا شروع کر دے کیونکہ مقامی کرنسی بہت تیزی سے قدر کھونا شروع کرے۔ تاہم اگر یہ مرحلہ جاری رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کاروبار بھی ڈالر میں خرید و فروخت کرنا شروع کر دے۔ عام طور پر اس کے بعد حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر اسے ایک پالیسی کے طور پر اپنایا جاتا ہے، جیسے زمبابوے، ایکواڈور اور دیگر ممالک میں ہوا۔ ماہر معیشت ثنا توفیق نے اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال اتنی سنگین نہیں ہے جتنی ارجنٹینا میں ہے، اس لیے یہاں اس پالیسی کو رائج کرنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ ثنا نے کہا کہ اس پالیسی کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے اور عمومی اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی کم ہو جاتی ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ کا تمام تر انحصار ایک دوسرے ملک کی معیشت پر ہو جاتا ہے اور وہاں کسی وجہ سے معاشی بحران آئے تو اس کا اثر آپ کے ملک پر بھی پڑتا ہے، جو ایک خطرناک پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے مسائل کا حل برآمدات میں اضافے میں سرکاری خرچے کم کرنے کے علاوہ دیگر اصلاحات میں ہے، نہ کہ ڈالرائزیشن میں۔ عبداللہ نیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہت حد تک ڈالرائز ہو چکی ہے کیونکہ اس کی کرنسی امریکی ڈالر پر منحصر ہے اور اس کی وجہ سے روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تجارت ڈالرز میں کرتے ہیں اور حالیہ عرصے میں ہم دوسری کرنسیوں میں تجارت کر کے ڈالرائز کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے روسی خام تیل کی تجارت چینی کرنسی میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر ڈالرائزیشن کو بطور پالیسی پاکستان میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اس لیے اسے سرکاری طور پر اپنانے کی بات نہیں کی گئی۔